بھی حیران کہ اقوام متحدہ چیخ چیخ کر ان مظالم کے خلاف بات کر رہا ہے، اور بارہا اقوام متحدہ میں یہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ اسرائیل کو اس جارحیت سے روکا جائے۔ جو دنیا کے قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا عالمی عدالت کا فیصلہ بھی آیا، اس کے باوجود نتن یاہو کا اس جارحیت کو جاری رکھنا، اس دہشت گردی کو جاری رکھنا، جس پر اقوام متحدہ بھی اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرا سکے۔ OIC کے کئی فیصلے اس پر آ چکے ہیں، اس کے باوجود ایک اکیلا تن تنہا نتن یاہو اسرائیل اپنی منمانی کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، بلکہ جس کے وہ خود ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی قتل و غارت گری اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پہ معصوم بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کی اس طرح قتل و غارت گری کرنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ایران پاکستان کا دوست ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری ان سے آج سے نہیں برسوں کی شناسائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب ایسے واقعات ایران یا پاکستان میں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کریں گے، اظہار یکجہتی بھی کریں گے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے فی الفور رکنا چاہیے۔ تمام اسلامی ممالک ایک ٹیبل پر بیٹھیں، اور اسی لیے میں نے ہمارے نائب وزیر اعظم اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ اقوام متحدہ اور OIC میں اپنی آواز مضبوط اور توانا اٹھائیں۔ پوری قوم، پاکستان کی پوری قوم اس بات پر ایک پیج پر ہے، ایک ساتھ ہے۔ میری تمام سیاسی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو عوام ہے اس کے جذبات کہ وہ یہ بربریت اور یہ جو قتل و غارت گری ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور صرف پاکستان کے مسلمان ہی نہیں کھڑے، پوری دنیا کے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، خود US میں، UK میں، کینیڈا میں ان کی اپنے لوگ اس بربریت اور معصوم لوگوں کے خلاف کیے جانے والی قتل و غارت گری کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آپ دیکھیں کہ اب لبنان میں اسرائیل کی یہ جو بربریت ہے اور یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، جس سے وہاں بھی معصوم جانیں اور معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، اسے فی الفور رکنا چاہیے۔ آج میں نے آ کے ایکسیلنسی قونصل جنرل ایران حسن نوریان صاحب سے تعزیت بھی کی ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اپنے لوگوں کے خیالات کی ترجمانی بھی کی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج جس طرح اسرائیل ایک ایک کر کے جس طرح معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بغیر قوانین جس پر عمل کیے ہوئے جس جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آج میں یہ ضرور کہوں گا پاکستانی قوم کو کہ آج کے دن ہمیں یہ ضرور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مضبوط افواج پاکستان دی ہے، ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے ہمیں، اس لیے کہ دشمن ہم پر میلی آنکھ نہ اٹھا سکے۔
اور آج آپ دیکھیں جن ملکوں کی افواج کمزور ہے یا انہوں نے اس طرح سے اپنی افواج کو مضبوط نہیں کیا، آج جس طرح ان ملکوں میں ان کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر ان کے شہریوں کو، معصوم شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی افواج پاکستان اللہ نے دی جس کے جوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی اپنی اتنی دہشت ہے کہ دشمن ملک ہم پر میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ہمیں اپنے ان وسائل کو اور اس طاقت کو امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ہمسایہ ملکوں کو جو کہ مسلمان ملک ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی حکمت عملی بھی بنانی چاہیے کہ آج جن ملکوں میں یہ جارحیت ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کل اگر یہ آگے بڑھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی مڈبھیڑ ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، دہشت گردی ہمارے ملک میں بھی کی جا رہی ہے، اس کا ہمیں بھی سامنا ہے۔ ہم بھی بلوچستان کے واقعات اور باقی جو ملک میں افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ سارے منصوبوں کے شاخسانے ڈاکخانہ ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے کہ مسلمان ملک ترقی یافتہ نہ ہوں، مسلمان ملک ترقی نہ کریں، دنیا میں معیشت مسلمانوں کی مضبوط نہ ہو۔ لیکن ہمیں جب اس بات کا اندازہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ اور مضبوط تجارتی، اقتصادی اور باہمی لوگوں کے ساتھ پیپل ٹو پیپل تعلقات جو ہیں اس کو مزید مستحکم کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے اس سفارتی تعلقات کو اور مضبوط کرے گا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب خود ایران پاکستان دوستی کے بڑے علمبردار ہیں، ہمیشہ اس پر اچھی بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مضبوط ہوں، تعلقات بھی مضبوط ہوں، تجارت بھی مضبوط ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح دشمن ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، گورنر سندھ کامران خان کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن پر مبنی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ دنیا کا کوئی مذہب قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایران پاکستان کا پڑوسی اور برادر ملک ہے۔